آج پرابلم یہ ہوا ہے، اسی وجہ سے آج 25 کروڑ عوام میں سے کم از کم 22 کروڑ یا 20 کروڑ عوام ایسے ہیں کہ جو روٹی کے نوالے کو ترس گئے ہیں، جن کو مستقبل نظر نہیں آتا. پھر ایسے ایسے کرائم اور ایسے ایسے جرائم اور ایسے ایسے مسائل پیدا ہو گئے معاشرے کے اندر کہ جن کا بنیاد اگر جا کے دیکھیں تو وہ فائنانس ہے، پیسے کی کمی ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ کسی دکان پہ کھڑے ہیں، آپ کی کوئی دکان ہے، صرف آپ اتنا ہی کر دیں کہ جو سودا آپ سے لیا جا رہا ہے وہ 1 نمبر دینا شروع کر دیں. بس یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کو بڑا سا کریں، بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ آنیسٹی کا مظاہرہ کریں. جس چیز کے پیسے لے رہے ہیں وہی سودا آپ اس کو دے دیں. یہ آپ کا لارجر دین لائف ہو جائے گا. آپ کے کھانے کی وجہ سے لوگوں کو کینسر ہو گیا، کوئی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا تو وہ آپ کے ساتھ آئے گا. تو لہٰذا یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن ہمارے جو ماحول ہے اس کے اندر لگتا ہے جیسے یہ بہت بڑا کوئی جہاد ہے، بہت بڑی کوئی بڑی چیز ہے کرنے کی. نہیں ہے ایسی کوئی چیز کرنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی. 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی نہیں بلکہ 100 سال کی زندگی انسان جی سکتا ہے. اور کسی جگہ ہمارے دین میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ زیادہ عمر کی خواہش نہ کریں یا آپ ایک اچھی زندگی جیے نہ یہ کہیں لکھا ہے کہ بھئی آپ زیادہ پیسہ نہ کمائیں، نہ یہ لکھا ہے کہ آپ کوئی نئی چیزیں انوینٹ نہ کریں، کوئی نئی ایجادات نہ کریں، نہ یہ لکھا ہے کہ آپ یہود و نصارہ سے قرضے مانگتے رہیں، ان سے بھیک مانگتے رہیں، ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں. یہ کہیں نہیں لکھا. یہ انفارچونیٹلی ہمارے 2 طبقوں نے یہ ہمارا نقصان کیا. ایک سیاستدان اور دوسرے ان پڑھ علماء. ان سیاستدان بھی ان پڑھ رہے کیونکہ پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو چاہیے تھے کہ گئے گزرے سیاستدان، تو اس نے یہ خود انجیکٹ کیے اس طرح کے لوگ. اس کی وجہ سے یہ تباہی ہو گئی ہماری کہ وہ کریڈیبل سیاستدان نہیں رہے. وہ جو کہ اپنی بات پہ کھڑے ہونے والے تھے وہ سیاستدان رہے ہی نہیں. جب سے قائد اعظم گئے اور اس کے بعد لیاقت علی خان شہید ہوئے، اس کے بعد ہر ایسے بندے کو چن چن کے جو ہے نا وہ اس کو ریپلیس کیا گیا ود دا کمپرومائزنگ پالیٹیشین سو دیٹ کہ وہ ان کا کنٹرول ہو سکے اور اس سے پاکستان کا جو نقصان ہوا آپ کی سوچ ہے. اسی طرح ان پڑھ علماء جو ہے وہ اوپر چلے گئے، یعنی وہ ٹیلی ویژن پہ وہ جگہ جگہ آنا شروع ہو گئے، اور جو اصل میں علماء تھے، جو باعمل تھے، جو نالجیبل تھے، ان کی کسی نے سنی نہیں، اور وہ بیچارے اپنی طرح جہیں تہیں کام کرتے رہے، اور ایسی چیزیں پھیلا دی گئیں دین کے نام کے اوپر کہ جو دین میں تھیں نہیں. آج پرابلم یہ ہوا ہے، اسی وجہ سے آج 25 کروڑ عوام میں سے کم از کم 22 کروڑ یا 20 کروڑ عوام ایسے ہیں کہ جو روٹی کے نوالے کو ترس گئے ہیں، جن کو مستقبل نظر نہیں آتا. پھر ایسے ایسے کرائم اور ایسے ایسے جرائم اور ایسے ایسے مسائل پیدا ہو گئے معاشرے کے اندر کہ جن کا بنیاد اگر جا کے دیکھیں تو وہ فائنانس ہے، پیسے کی کمی ہے. ٹھیک ہے نا. جتنے یہ بڑے بڑے شہروں میں الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں، یہ چکلے چل رہے ہیں، یہ بھوک کی وجہ سے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے روٹی نہیں ہے تو وہ اس لیول پہ خراب ہو گئے. وہ انہی ان پڑھ لوگوں نے اور ان سیاستدانوں نے، ان ان پڑھ علماء نے لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈس گائیڈ کر دیا. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے، ہم اپنے آپ کو اس لیول پہ تیار کرتے کہ تاکہ ہم اپنی زندگی سے بڑی زندگی جئیں. اپنی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اگر ایک بندے کی ایک خواہش ہے یا اس کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے لیے وسائل کماتا ہے، اپنے بچوں کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، ان کو زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے، تو یہ اس کی اپنے لیول پہ لائف ہے. ایک زندگی ہوتی ہے لارجر دین لائف، یعنی آپ اپنی زندگی سے اوپر نکل کے لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں. تو وہ سیاستدان اور وہ علماء اس طرح کے تھے جو اپنی زندگی سے آگے نکل کے لوگوں کے لیے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے تھے. لیکن پھر بعد میں وہی سیاستدان آگے جو اپنی زندگی کے لیے، اپنی بیوی بچوں بیگم کے لیے تھے، اور اسی طرح کے مولوی آگے کہ جو پیسہ دو تو جو مرضی ان سے بلوا لو. پھر وہ آگے اور اس سے ہمارا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو گیا. اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. دوسری قومیں کسی ویلیوز پہ کھڑی ہو گئی، دوسری قومیں آنیسٹی پہ کھڑی ہو گئی، اور ہم تباہی اور ڈیزاسٹر پہ کھڑے ہو گئے. پورا معاشرہ ایکسپورٹس ہم نہیں کر پائے. وہ اس وجہ سے کہ جب ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں تو جو آرڈر ہمیں آتا ہے تو ہم اس کے اندر 2 نمبر چیزیں بھیج دیتے ہیں. اس سے ہمیں بین ہو گیا. آج ہمارا ہر جگہ بین ہے اور گرین پاسپورٹ کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، اور جو حکمران ہے وہ ذمہ دار ہی نہیں ہے اس چیز کے. وہ صرف باہر سے پیسہ لینے اور اپنی کمیشن کھانے اور اپنے جو ہے نا وہ پیسہ بنانے پہ لگے ہوئے ہیں.
اب یہ سارے مسائل تو آپ سمجھتے ہوں گے، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو اپنی لائف لارجر دین لائف گزارنے کا سوچنا چاہیے. یعنی آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکے، کچھ بھی جو آپ کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ کسی دکان پہ کھڑے ہیں، آپ کی کوئی دکان ہے، صرف آپ اتنا ہی کر دیں کہ جو سودا آپ سے لیا جا رہا ہے وہ 1 نمبر دینا شروع کر دیں. بس یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کو بڑا سا کریں، بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ آنیسٹی کا مظاہرہ کریں. جس چیز کے پیسے لے رہے ہیں وہی سودا آپ اس کو دے دیں. یہ آپ کا لارجر دین لائف ہو جائے گا. ہمارے جیسے اس ماحول کے اندر جس کی وجہ سے ہم تباہی کا شکار ہو گئے، اگر ہم میں سے ہر کوئی اس پہ لگ جائے نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم اپنے لیے نہ کریں تو دوسروں کے لیے کریں. یقین کریں اسی میں ہماری فلاح ہے. یہ وہی بات ہے کہ جب آپ ایکسیلنس کے پیچھے جاتے ہیں تو کامیابی جھک مار کے آپ کے پیچھے آتی ہے. جب آپ اپنی لائف سے بڑے ہو کے کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا کام خود چلتا ہے. اس سے بڑی کوئی پبلسٹی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی آپ سمجھیں لوگوں کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے دکھانے کے لیے کہ آپ ذمہ داری سے اور ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. تو آپ کی زندگی ڈیفینیٹ بہترین ہوگی، آپ کی زندگی ویسے ہی کمال ہو جائے گی. اور یہ بہت بڑا راز ہے. یقین کریں آج جتنی ہمارے ہاں یہ چیز ناپائید ہے نا، جتنی یہ شاید کبھی پہلے نہیں تھی. لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ کھانوں میں ملاوٹ کر کے کوئی جو لوگ بیچ رہے ہیں، سوچئے وہ کیا آخرت بھیج رہے ہیں. آخرت میں کیا بھیج رہے ہیں؟ لمبی داڑھی نکالنے سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑے گا کہ وہ ملاوٹ ختم کریں گے تو فرق پڑے گا. نمازوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ نمازیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور ملاوٹ جو ہے وہ حقوق العباد کے زمرے میں آتی ہے. لوگوں کو اگر آپ کے کھانے کی وجہ سے لوگوں کو کینسر ہو گیا، کوئی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، تو وہ آپ کے ساتھ آئے گا. تو لہٰذا یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن ہمارے جو ماحول ہے اس کے اندر لگتا ہے جیسے یہ بہت بڑا کوئی جہاد ہے، بہت بڑی کوئی بڑی چیز ہے کرنے کی. نہیں ہے ایسی کوئی چیز کرنے کی. یہ ہمارا فرض ہے عین، یہ ہمیں کرنا ہے. اگر دوسرے معاشرے ایمانداری کے ساتھ کھڑے ہو کے کدھر سے کدھر پہنچ گئے ہیں تو ہم کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ ہمارا تو دین ہی ہمیں بتاتا ہے، ہمارا تو پوری جو ٹیچنگ ہے وہ یہی ہے. تو یہ بڑا ہی عجیب و غریب وقت آ گیا ہے جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت پیسہ کمائیں، خوشحال ہوں، آپ کے اوپر اللہ کی غیبی مدد اور رحمتیں آئیں، تو پھر ایمانداری کے ساتھ جو جس چیز کے آپ پیسے لے رہے ہیں وہ سودا دے دیں، وہ لوگوں کو وہی دے دیں. اور اگر غلط ہے تو ان کو بتا دیں کہ یہ غلط ہے. یقین کریں آپ کی دکان بھی زیادہ چلے گی، آپ کو پیسہ بھی زیادہ آئے گا، آپ کی شہرت ہوگی، آپ کی ترقی ہوگی اور غیبی مدد ہوگی. آپ کا گھر خوشحالی سے عبارت ہو جائے گا، بیماریوں سے بچ جائیں گے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.